حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اسلام اور مسلمانوں کا ایک نیا دور شروع ہو جاتا ہے، جس میں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بن چکے ہیں، مگر ان کی زندگی میں کوئی خاص بدلاؤ نہیں آیا۔ ایک دن وہ اپنے کندھے پر کپڑوں کا گٹھر اٹھائے بازار کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت عمر حیرانی سے پوچھتے ہیں، اے امیر المومنین، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جس پر کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے جواب دیا کہ اپنے گھر کا خرچ چلانے کے لیے یہ کپڑوں کا گٹھر ہے جو کہ میں بازار میں بیچنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس پر حضرت عمر فکر میں پڑ گئے اور آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کاروبار میں لگ جائیں گے تو پھر امت کا کام کون سنبھالے گا؟ اس پر سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا تو پھر گھر بار کو کیسے چلاؤ؟ اس پر مشورہ ہوا اور فیصلہ لیا گیا کہ خلیفہ کے لیے بیت المال سے ایک معمولی وظیفہ طے کیا جائے تاکہ وہ اپنی پوری صلاحیتیں اور وقت امت کی خدمت میں لگا سکے۔ لہذا مدینہ کا ایک سادہ سا گھر، نہ کوئی شان و شوکت، نہ کوئی عالیشان سامان، اور یہی تھا اس شخص کا گھر جو کہ آج مسلمانوں کے خلیفہ ہے۔ وہ چاہتے تو عیش و آرام کی زندگی جی سکتے تھے، مگر انہوں نے سادگی کو چنا۔ ایک دن ان کی بیوی خاموشی سے بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی۔ دل میں ایک چھوٹی سی خواہش تھی کہ کاش آج کچھ میٹھا بنایا جائے۔ لہذا انہوں نے تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کرنا شروع کیا، اپنی ضرورتوں کو کم کرتے ہوئے۔ دن گزرتے گئے اور آخرکار کچھ پیسے جمع ہو گئے۔ ایک دن وہ مسکراتی ہوئی سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس آئی اور کہا کہ یہ میں نے کچھ پیسے جمع کیے ہیں تاکہ کچھ میٹھی چیز بنا کر کھائی جائے۔ یہ سن کر سیدنا ابو بکر صدیق خاموش ہو گئے اور پھر بولے، اگر ہم اس میٹھی چیز کے لیے پیسہ بچا سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وظیفہ ہمیں مل رہا ہے وہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہے۔ اس پر انہوں نے وہ سارے پیسے لیے اور بنا دیر کیے بیت المال میں واپس جمع کر دیے، اور صرف اتنا ہی نہیں، اپنا وظیفہ بھی کم کروا لیا جتنا پیسہ انہوں نے جمع کیا تھا۔ اب ذرا سوچئے کہ جو لوگ زیادہ لینے کے لیے طریقے ڈھونڈتے ہیں، بڑی بڑی مسلطوں پر بیٹھے ہوئے، بڑی بڑی پوزیشنز پر ہوتے ہوئے، رشوت خوری اور جمع خوری میں لگے ہوئے ہیں، یہاں پر خلیفۃ المسلمین ہیں جو کہ دنیا کے حصے پر حکومت کرنے والے، لیکن آج کے حکمرانوں کے لیے اس واقعے میں ایک گہری نصیحت چھپی ہے۔ کرسی عزت نہیں دیتی، عزت اس انصاف سے ملتی ہے جو کہ آپ کرتے ہیں۔ حکومت ایک طاقت نہیں بلکہ ایک امانت ہے۔ جس دن یہ احساس آ جائے کہ ہر فیصلے کا حساب دینا ہے، اسی دن انصاف قائم ہو جائے گا۔ اگر حکمران سادگی اپنا لے تو قوموں کی تقدیر بدل سکتی ہے۔